نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل من علم وعلم باب کے تحت ذکر فرمائی ہے، اور اس کا پہلے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تشریح عرض کریں گے۔ بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے اور ہمیں فکر مند کرنے والی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور یعنی جس زمین پر بارش برسی وہ تین طرح کی تھی۔ نمبر 1، زمین کا ایک حصہ بہت عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ نمبر 2، زمین کا ایک دوسرا حصہ سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ نمبر 3، وہ بارش اس زمین کے حصے پر بھی برسی، چٹیل میدان ہی تھا جس نے نہ پانی جمع کیا نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا تھا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو علم شریعت کو بارش اور پانی سے تشبیہ دی ہے، جیسے پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا اور پانی سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح علم شریعت بھی مسلمانوں اور انسانوں کے لیے پانی جیسا ہے، اس کے بغیر انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے اور موت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے۔ جب علم آتا ہے روشنی پھیلتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح و غلط کیا ہے اور حرام و حلال کیا ہے۔ علم نہ ہو تو پھر انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، بغیر پانی کے ہوتا ہے۔ تو پانی کی طرح علم شریعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا علم بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں روحانی اور دینی طور پر۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ پانی جب بارش برستی ہے تو نیچے زمین 3 طرح کی ہوتی ہے۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو پانی کو اندر جذب کر لیتا ہے، جیسے باغات کی، کھیتوں کی زمین ہوتی ہے تو پانی اندر جذب کرتا ہے وہ حصہ، پھر اس سے وہ خود بھی سیراب ہوتا ہے اور اس کے اندر جو فصل ہوتی ہے، جو نباتات ہوتی ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو علم شریعت بہت گہرائی سے حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، پھر لوگوں کو قرآن کا علم، حدیث کا علم، مسائل کا علم، دوسرے اسلامی علوم پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بڑے مبارک لوگ ہیں یہ۔ آپ کے قریب جو بھی ایسا بندہ ہو جس سے دین کا گہرا علم حاصل ہو، آپ کو اس سے تعلق ہو، شناسائی اور تعارف ہو، اس کو غنیمت سمجھیے،
وہ بڑا مبارک آدمی ہے، اس سے خود بھی علم سیکھیے اور سمجھیے، عمل کیجیے، اس کے عمل سے رہنمائی لیجیے۔ اور دوسری، اور اس میں وہ فقہا بھی شامل ہیں، فقہا، محدثین، علماء جنہوں نے دین کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور مسائل کا استنباط کیا۔ سب سے اعلیٰ درجے میں ان لوگوں میں سے انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر ہر دور کے سمجھدار باعمل علماء ہیں۔ دوسری قسم کی زمین آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جس نے پانی تو محفوظ کیا، خود کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کیا۔ یہ زمین ہوتی ہے تالابوں کی، تالاب ہوتا ہے، وہاں پانی آ کے ٹھہر جاتا ہے، لیکن پانی تالاب کی زمین خود پیتی نہیں ہے، بلکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی لے جاتے ہیں وہاں سے، یا نہر کی زمین ہوتی ہے، پختہ جو نہریں ہوتی ہیں، یا پہاڑ ہیں، پانی برستا ہے پتھروں پہ اور پانی سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، پہاڑ ان سے مستفید نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم تو ہوتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، یا پوری طرح عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن وہ خود ان سے زیادہ مستفید نہیں ہوتے۔ اتنا استفادہ کرتے ہیں، انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم فکر یہ ہے کہ آدمی خود کو سوچے کہ میں کیسا ہوں، اگر میرے پاس علم ہے میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر دوسروں کو مستفید کر رہا ہوں لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہوں، میری مثال تالاب جیسی ہے۔ اور تیسری قسم آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جس سے پانی برستا ہے لیکن وہ خود اس سے کوئی مستفید بھی نہیں ہوتا اور اسے محفوظ بھی نہیں کرتا، وہ پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے چھتوں کی زمین ہوتی ہے، ہمارے راستوں کی یعنی سڑکوں کی، روڈوں کی زمین ہوتی ہے، ان پہ پانی برستا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے اور پانی یہاں سے بہہ جاتا ہے، لوگ بھی اس پانی سے مستفید نہیں ہوتے۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے، ان مسلمانوں کی جو دین کی باتیں کچھ نہ کچھ سن تو لیتے ہیں، علماء کے درس میں بیٹھ گئے، درس قرآن میں، درس حدیث میں، جلسے میں بیان سن لیا، لیکن ان کی نیت صرف ثواب کی ہوتی ہے کہ ہم صرف مولوی صاحب کا بیان سن رہے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، ثواب پہنچ جائے۔ چلو اچھی بات اور سن لیتے ہیں کہ بعض لوگ اس نیت سے بیان سنتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے خیالات اور نظریات کیا ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہے، اس نیت سے وہ دین کی بات سنتے ہیں، پھر سننے کے بعد وہ اٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، ان باتوں کو وہ یاد بھی نہیں رکھتے، سمجھتے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے، لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی دین کی بات سننے کا مقصد صرف ثواب نہ رکھیں، بلکہ ثواب تو ملے گا ہی، دین کی سمجھ اصل نیت رکھیں کہ میں نے دین کی بات سمجھنی ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو میں نے یاد کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث میں جو زمین کا سب سے پہلا حصہ ہے اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔